کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 21ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 350 سے۔ ابن منظر نے سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے منافع للناس کو مدعا بنا کر اپنی شراب نوشی جاری رکھی، اور بعض لوگوں نے اثم کبیر کے حوالے سے اسے ترک کر دیا۔ انہی میں عثمان بن مظعون بھی تھے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی۔ نزول آیت کے بعد بعض لوگوں نے ترک کر دیا، لیکن بعض افراد دن میں چھوڑ کر رات میں مست رہتے تھے۔ تبھی سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تو عمر نے کہا، تمہیں موت آئے، تم لوگ قمار بازی اور بت پرستی کے فریفتہ ہو گئے ہو، اس سے اجتناب کرو۔ یہ سن کر لوگوں نے اسے ترک کر دیا۔ طبری نے سعید بن جبیر کے طریق سے اس سے ملتی جلتی روایت نقل کی ہے۔ آخر میں ہے جب آیہ مبارکہ انما الخمر المیسر نازل ہوئی تو عمر نے کہا، تم مر جاؤ گے، شراب کے فریفتہ ہو گئے ہو۔ ابن منظر نے محمد بن کعب قرظی سے ایک روایت نقل کی ہے، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تو عمر نے کہا، خدایا ہم نے اس سے دوری اختیار کی۔ روایت کو بیان کروں اس لیے کہ اسلام گزشتہ باتوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ خدا کا ارشاد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ان میں کوئی حرج نہیں کہ کھا پی چکے ہیں جبکہ وہ متقی بن گئے اور ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور پرہیز کیا، اور ایمان لے آئے اور پرہیز کیا اور نیک عمل کیا۔ اللہ نیک عمل کرنے والوں ہی کو دوست رکھتا ہے، بلکہ قارئین کے لیے خلیفہ کی کتاب و سنت اور حدود الہی سے عدم علم اور آگہی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ خدا کے اس ارشاد کو بھی سمجھنے سے قاصر تھے کہ بے شک یہ آیت شراب کی حرمت کے لیے نازل ہوئی ہے، اور صحابہ نے اس آیت سے یہی سمجھا۔ عائشہ کا بیان ہے کہ جب سورہ بقرہ نازل ہوئی اور اس میں تحریم شراب کی آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی ممانعت فرمائی۔ خطرات کی نشاندہی کرنے کے لیے اس سے اچھا اور قطعی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا، خاص طور سے قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ربانی، ہمارے پروردگار نے صرف بدکاریوں کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اور گناہ اور ناحق ظلم کو۔ اسم کے سلسلے میں نازل شدہ آیات میں یہ آیت صریح انداز میں اسی اسم کی حرمت کو بیان کر رہی ہے جو آیہ اول میں موجود ہے کہ شراب اسم ہے اور حرام ہے۔ کبھی کبھی خود اس پر شراب کا اطلاق ہوتا ہے۔ بقول شاعر،
ہم آشکار اور اعلانیہ طور پر جام کے ذریعے شراب نوشی کرتے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے مشک کو عاریتاً حاصل کیا ہوا ہے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، میں نے شراب نوشی کی یہاں تک کہ میری عقل زائل ہو گئی۔ ہاں، اسی طرح شراب عقلوں کو زائل کر دیتی ہے۔ تحریم شراب اور شراب نوشی کے بعد جو لذت حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ شراب کا کوئی فائدہ نہیں۔ طبری نے اس کی تصریح کی ہے۔ حساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں، یہ آیت شراب کی تحریم پر دلالت کرتی ہے۔ اگر شراب کی حرمت کے سلسلے میں کوئی دوسری آیت نازل نہ ہوتی تو یہی آیت کافی تھی، اور وہ خدا کا ارشاد ہے، قُلْ فِيمَا اثم کثیر، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ عظیم ہے۔ اور ایک دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ ہر حال میں حرام ہے۔ اس نے ہمیں باخبر کیا کہ اثم اور گناہ حرام ہے، اور صرف باخبر کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ کبیر کے ذریعے اس کی صفت بھی لائی تاکہ ممانعت میں تاکید آشکار ہو سکے۔ اور خدا کا ارشاد، منافع للناس میں مباح اور شراب اور جواز شراب کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ اس سے مراد صرف دنیاوی فائدے ہیں۔ بے شک تمام محرمات میں اس کو انجام دینے والے کے لیے دنیا میں فوائد ہوتے ہیں، لیکن یہ فوائد ان نقصانات اور عذاب کی تلافی نہیں کر سکتے جس کا مستحق اس کا مرتکب اور انجام دینے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا ذکر منافع شراب کے جواز پر دلالت نہیں کرتا، خاص طور سے اس کی ممانعت کی سیاق تائید کرتی ہے۔ ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے عظیم ہے، یعنی ان دونوں کی وجہ سے جس عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے وہ ان کے منافع اور فوائد سے کہیں زیادہ عظیم اور بزرگ ہے۔ اگر کہا جائے کہ خداوند عالم کا ارشاد فیما اسم کبیر تھوڑی سی شراب نوشی کی تحریم اور حرمت پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ مقصود آیت ایسی چیز ہے جو شراب خور پر دوسرے گناہ عارض ہوتے ہیں، مثلاً مست ہونا، ترک نماز اور دوسرے محرمات کو انجام دینا وغیرہ۔ لہٰذا جب بھی ان کاموں کی وجہ سے گناہ ہو تو ایسی صورت میں آیت کے ظاہری مطلب سے حرمت آشکار ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی شراب نوشی سے حرمت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ آیت فیما اسم کبیر کا مفہوم اس کے پینے میں موجود ہے، اس لیے کہ شراب خداوند عالم کا فعل ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، عذاب بے گناہ کا استحقاق ہمارے افعال اور اعمال کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا جب صرف شراب نہیں بلکہ شراب نوشی مقصود ہو تو پھر آیت اس طرح ہوگی، شراب پینے اور فعل قمار انجام دینے میں گناہ عظیم ہے، اسی لیے شراب نوشی کم ہو یا زیادہ، بہرحال گناہ عظیم میں شامل ہیں۔ گویا یہ تمام باتیں خلیفہ محترم کی نظروں سے دور تھیں، اور وہ اپنی تشفی اور تسکین کے لیے اس آیت کے بعد بھی قطعی بیان کے متقاضی تھے۔ ان کا قول، خدایا میرے لیے قطعی بیان نازل فرما، اس بات پر دلالت کر رہا ہے۔ چنانچہ کافی دنوں بعد جب آیت نازل ہوئی وَفَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تب جا کر اس فعل سے دستبردار ہوئے۔ قرطبی کا بیان ہے، جب عمر کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ سخت دھمکی ہے، انتہو سے بھی زیادہ شدید ہے، تو انتہانا، ہم اس سے دستبردار ہوئے۔ ابن جزی لکھتے ہیں، اس آیت سے جزر اور توبیخ اور دھمکی کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے جب آیت نازل ہوئی تو عمر نے کہا انتہنا، یعنی ہم دستبردار ہوئے۔ زاشری کشاف میں لکھتے ہیں، خداوند عالم نے بلغ ترین انداز میں ممانعت فرمائی ہے، شاید اس انداز میں کہا، بے شک تم پر مختلف انواع موانع اور نوائی کی تلاوت کی گئی، لہٰذا کیا تم اس موانع سے دستبردار ہو جاؤ گے یا اپنی گزشتہ روش پر باقی رہو گے؟ بیازوی لکھتے ہیں، خداوند عالم نے اسی قول فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ تحدید و ممانعت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے،
اور کوئی بھی بہانہ تراشی قطعی قابل قبول نہیں۔ اس انتہائی ممانعت کے بعد بھی خلیفہ کی تعویل و توجیہ اور مزید وضاحت کی خواہش سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ صاحب کو شراب سے بہت زیادہ عشق تھا اور وہ جاہلی عہد میں بہت زیادہ شراب نوشی کرتے تھے۔ چنانچہ خود ان کا قول اس بات کی وضاحت کر رہا ہے، اور وہ روایت بھی جسے ابن حشام نے اپنی کتاب سیرت میں نقل کیا ہے۔ میں اسلام سے قطعی دور تھا، دور جاہلیت میں شراب خانے جاتا تھا، شراب کو پسند کرتا تھا اور اسے بری طرح پیتا تھا۔ ہمارے لیے ایک محفل آراستہ ہوتی تھی جس میں قریش کے بزرگ افراد جمع ہوتے تھے۔ ایک رات میں اپنے دوستوں کی تلاش میں باہر نکلا جو اپنی مجلس میں موجود رہتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا تو خود سے کہا، اگر میں فلاں شراب فروش یا جو مکہ میں شراب بیچتا ہے کے پاس جاؤں تو شاید شراب دستیاب ہو جائے اور میں اسے پی لوں۔ بہقی نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے ان کے والد کا قول نقل کیا ہے کہ بے شک میں عہد جاہلیت میں لوگوں میں سب سے زیادہ شراب پیتا تھا، اور شراب زنا کی طرح نہیں ہے۔ یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ خلیفہ کو خصوصی دعوت کی ضرورت کیوں پڑی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب سے متعلق آیات کی تلاوت فرمائی تو وہ ان کی تعویل کرتے رہے اور شراب سے دستبردار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ سورہ مائدہ کی تحییدی آیت نازل ہوئی۔ قرآن کا نازل ہونے والا سب سے آخری سورہ یہی ہے۔ اس کی بعض آیتیں حجۃ الوداع میں نازل ہوئیں۔ در منشور میں محمد بن کعب قرظی سے منقول ہے کہ سورہ مائدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجۃ الوداع میں اس وقت نازل ہوا جب آپ اونٹ پر سوار تھے۔ مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مائدہ کی حجۃ الوداع میں تلاوت فرمائی اور فرمایا، اے لوگوں، بے شک سورہ مائدہ کی آخری سورہ کی حیثیت سے نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ ان تمام مطالب کے بعد کیا خلیفہ واقف نہیں تھے کہ شراب نوشی عظیم گناہ ہے؟ حالانکہ سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حاکم کی صحیح روایت اس کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ابو بکر و عمر اور بعض افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بیٹھ کر گناہ کبیرہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس اس کا علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھے عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا۔ میں نے سوال کیا تو کہا، سب سے عظیم گناہ شراب ہے۔ میں نے واپس آ کر ان سے بیان کیا، لیکن انہوں نے اس کا صاف انکار کر دیا اور سب کے سب عبداللہ بن عمر کے گھر آئے۔ چنانچہ اس نے انہیں بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ایک شخص کو گرفتار کیا اور اختیار دیا کہ ان میں سے کسی ایک کام کو انجام دے، شراب نوشی کرے، ایک بے گناہ کا قتل کرے، زنا کرے، سور کا گوشت کھائے یا پھر مارا جائے۔ تو اس نے شراب پینے کی حامی بھر لی۔ چنانچہ شراب کی مستی کے بعد اس سے جو کچھ کہا گیا اس نے بدریغ انجام دیا۔ عمر بن خطاب اوائل زندگی سے لے کر حجۃ الوداع میں سورہ مائدہ کی آیت نازل ہونے تک شراب کے شوق میں تحید آیت اور اپنے قول انتہانا کے بعد بھی شراب نوشی کی لت میں بری طرح گرفتار رہتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے، بے شک ہم اس تیز و تند شراب کو پیتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے شکم اور معدے میں موجود اونٹ کے گوشت قطع قطع ہو جائیں اور ہمیں جو اذیت پہنچاتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص شراب نوشی کی وجہ سے بے خودی اور مستی کا شکار ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ شراب کو پانی میں مخلوط کر لے۔ وہ کہتے ہیں، میں ایسا انسان ہوں جو شکم کے ورم اور معدے کی حرارت میں مبتلا رہتا ہوں۔ میں ایسی تیز و تند شراب پیتا ہوں جو میرے شکم کو نرم و ملائم کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، شکم میں موجود اونٹ کے گوشت کو شراب کے علاوہ اور کوئی چیز ہضم نہیں کرتی۔ یہی وہ انسان تھے جو تیز و تند شراب کو اپنی آخری سانسوں تک پیتے رہے۔ عمر بن میمون کہتا ہے، میں عمر بن خطاب کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ مجروح ہو گئے تھے۔ ایک تیز و تند شراب لائی گئی جسے انہوں نے پی لیا۔
جناب علی کی شراب کی تیزی و تندی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی دوسرا اسے پی لیتا تو مستی و بے خودی کا شکار ضرور ہو جاتا تھا اور اس پر حد جاری کیا جاتا تھا، مگر ہاں خلیفہ اپنی عادت کی وجہ سے اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ شبیہ کا بیان ہے کہ ایک اعرابی نے عمر کے جام سے تھوڑی سی شراب پی لی تو فوراً بے ہوش ہو گیا۔ عمر نے اس پر حد جاری کی۔ پھر شبیہ کہتے ہیں البتہ خلیفہ نے اس پر مستی کی وجہ سے حد جاری کی تھی، پینے کی وجہ سے نہیں۔ حساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں ایک اعرابی نے عمر کی شراب سے تھوڑی سی پی لی، اس کو 80 کوڑ مارے گئے۔ اعرابی نے کہا میں نے آپ کی شراب سے پی ہے۔ عمر نے اپنی شراب منگوائی اور اس میں پانی ملانے کے بعد پی لیا اور کہا اگر کسی کو شراب مست کر دے تو اسے چاہیے کہ پانی ملا کر اس کی تیزی ختم کرے۔ اس کے بعد حساس لکھتے ہیں ابراہیم نخعی نے اس سے ملتی جلتی روایت عمر سے نقل کی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں عمر نے اعرابی کو مارنے کے بعد اس شراب میں پانی ملا کر پی لیا۔ جامع مسانید میں ابو حنیفہ لکھتے ہیں جب بھی تم پر شیطان غالب ہو تو اسی طرح اس کی تیزی اور تندی کو ختم کرو، اور تیز و تند شراب پسند کرتے تھے۔ ابن جری سے منقول ہے کہ ایک شخص نے مدینے کے راستے میں عمر کے لیے تیار کی گئی شراب کو پی لیا، وہ مست ہو گیا۔ عمر نے اسے چھوڑ دیا۔ جب مستی سے افاقہ ہوا تو اس پر شراب کی حد جاری کی، پھر اس میں پانی ملا کر خود پی گئے۔ ابو رافع سے مروی ہے عمر بن خطاب نے کہا جب بھی شراب کی تندی سے خوف محسوس ہو تو اسے پانی میں ختم کر دو۔ نسائی نے اپنی سنن میں اسے نقل کیا ہے اور اسے ان افراد کے دلائل میں شامل کیا ہے جو شراب نوشی کو جائز سمجھتے ہیں۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الآثار میں ابو حنیفہ کے طریق سے اور انہوں نے ابراہیم ابو عمران کو کوفی تابعی سے نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک مست انسان کو گرفتار کیا اور چاہا کہ اس کے لیے فرار کی راہ ہموار کریں، لیکن چونکہ مستی بری طرح غالب تھی اس لیے یہ ممکن نہ ہوا، لہٰذا کہا اسے قید کر دو۔ جب مستی سے افاقہ ہوا تو اسے کوڑا مارا، پھر بقیہ شراب کو چکھنے کے بعد کہا اوہ یہ شراب تو آدمی کو مست کر دے گی۔ انہوں نے اس میں پانی ملا کر اسے ملائم کیا اور خود بھی پیا اور اپنے اصحاب کو بھی پلایا اور کہا اگر شیطان غالب ہو جائے تو اسی طرح شراب کی تیزی ختم کرو۔ جو شخص عمر کے جام سے شراب پی کر مستی کا شکار ہو اس پر کوڑوں کی بارش کرنا کتنا عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے، اس لیے کہ وہ واقف نہیں تھا کہ اس ظروف میں شراب ہے اور اس نے پی لیا، تو ایسی صورت میں کوئی حد نہیں ہے۔ چنانچہ خود ابو عمر نے خلیفہ کی بات نقل کی ہے کہ ہم جانتے ہوئے کہ یہ شراب ہے اسے پی لینے پر حد ہے، عدم علم کی بنیاد پر نہیں، اور اگر واقف بھی تھا کہ خلیفہ کے ظروف میں شراب ہے تو گویا اس نے مستی اور شراب نوشی میں خلیفہ کی تعصیح کی ہے، اور ان دونوں میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں کہ وہ شخص عادی نہ ہونے کی وجہ سے مست ہو گیا اور خلیفہ اپنی عادت کی وجہ سے مستی کا شکار نہیں ہوئے۔ گویا خلیفہ کی نظر میں مشروبات کے حلال ہونے کا معیار مستی اور عدم مستی ہے، چنانچہ انہی کے قول سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مشروب وہی ہے جو عقل کو زائل کر دے، حالانکہ ہر مست آور شے بطور مطلق حرام ہے اور اس پر حد جاری کی جائے گی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز کی زیادہ مقدار مست آور ہو اس کی کم مقدار سے بھی منع کرتا ہوں۔ جابر، ابو عمر اور ابن عمر کے حوالے سے حضرت کا قول مروی ہے جس چیز کی زیادہ مقدار مستی کا باعث ہو تو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے ہر مست آور شے حرام ہے اور ہر وہ ظروف جس میں صولہ ارتل کی گنجائش ہو اور وہ باعث مستی ہو تو اس میں ہاتھ کی ہتھیلی کی مانند بھی حرام ہے۔ دوسرے الفاظ میں بڑے ظروف کی شے باعث مستی ہو تو اس کا قطرہ بھی حرام ہے۔ سعد سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کم مقدار سے بھی منع فرمایا ہے جس کی زیادہ مقدار باعث مستی ہو۔ سندی سنن نسائی کی شرح میں لکھتے ہیں جس چیز کی بلانوشی مست آور ہو اس کی کم مقدار بھی حرام ہے، اور جس چیز کی کم مقدار باعث مستی نہ ہو تو اس کی زیادہ نوشی حرام ہے۔ جمہور
اور علماء عامہ نے اسے اختیار کیا ہے اور علماء حنفی نے اس پر اعتماد کیا ہے، اور اس قول پر اعتماد کرنا کہ مست آور شے حرام ہے اور مستی سے قبل کی مقدار حلال ہے، محققین نے اس کی تردید کی ہے اور مصنف نسائی کے نزدیک بھی مردود ہے۔ تفسیر طبری میں قتادہ سے مروی ہے، سورہ مائدہ میں شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ، خواہ مست آور ہو یا نہیں۔ عبد بن حمید نے بھی اسے نقل کیا۔ ابو حنیفہ نے حضرت کا قول نقل کیا ہے کہ شراب بذات خود حرام ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر، خواہ مست آور ہو یا نہ ہو۔ خطیب بغدادی نے بھی ابن عباس سے اس کی روایت کی ہے۔ ان کے الفاظ میں، ہاں عمر نے اس صورت میں شراب حلال کر دی جب اسے جلا کر اس کا 2 حصہ ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ شام پہنچے تو لوگوں نے ان سے بیماری کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کے لیے مناسب ہے کہ اس شراب میں جس چیز کو مقرر کروں جو مست آور نہ ہو؟ عمر نے کہا، ہاں اسے پکاؤ اور جوش دو تاکہ اس کا 2 حصہ ختم ہو جائے اور 1 حصہ باقی رہ جائے۔ اس عمل کے بعد عمر نے